الرحمن آج ہم بار ایسوسیشن جامپور اور میں ممبر پنجاب بار کونسل ہم لوگ ساروں نے آپ کو یہاں پہ بلایا ہے، تکلیف دی ہے جامپور شہر کی آواز کے لیے، جامپور شہر کے لیے۔ وکلا جو ہیں وہ سول سوسائٹی کا فیس ہیں اور ہم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے اس جامپور کا شہری اور فیس سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو باتیں آپ سے گزارشت کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں اور ان باتوں کو آگے تک پہنچائیں۔ آج ہماری جو پریس کانفرنس ہے وہ بیسیکلی اس بات پہ ہے کہ تحصیل جامپور جو ڈسٹرکٹ راجن پور کا آلموسٹ 45% ہے، لاوارث اجڑی اور محرومیوں کا شکار اور بد نصیب شہر ہمارا جامپور۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، ذمہ داران کون ہیں، جھوٹے لالی پاپ اور وعدے کرنے والوں کی ہم بات کریں گے آج، اور اس کو نوچ کے کھانے والوں کی ہم بات کریں گے۔ آپ سب کو پتہ ہے بار ایسوسیشن جامپور ایک قانونی اور آئینی ادارہ ہے جو اپنی حدود میں رہ کر اصلاح و احوال اور اپنے وسیب کے حق کے لیے میدان میں اتری ہے۔ بار ایسوسیشن جامپور ڈسٹرکٹ راجن پور کے حوالے سے ایک قرارداد پہلے بھی پاس کر چکی ہے اور ضلع جامپور کے حصول کے لیے ہم اپنے شہرداروں کے ساتھ مل کے ہمہ کسبی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں اپنے منتخب نمائندوں، خاص طور پر اس شہر کے ایم پی جو وزیر خزانہ صاحب ہیں ہمارے، ان کو یاد دہانی کروانا چاہوں گا کہ آپ نے جب یہ الیکشن 2018 میں لڑا تو لوگوں سے آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جامپور کو ضلع بنواؤں گا، اور پنجاب اسمبلی کے پہلے اجلاس میں قرارداد جمع کروانے کے بعد آپ نے چپ سادھ دی۔ اس کے بعد اب جب دوبارہ شور و غوغا اٹھا ہے ضلع کے لیے، مختلف تحصیلوں کے لیے، آپ نے پھر ایک لیٹر لکھا ہے۔ میں آپ کو یہ صرف اتنا کہوں گا کہ ہم آپ کو یہ صرف فیس سیونگ نہیں لینے دیں گے، آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ اس پر عمل درآمد کروائیں۔ جس طرح باقی تحصیلوں کے نمائندے اپنے ڈسٹرکٹ بنوانے کے لیے عملی طور پر لگے ہوئے ہیں، آپ بھی مہربانی کریں، صرف یہ لیٹر نہیں، آپ سب سے بڑی پوسٹ پہ ہیں، وزیر خزانہ ہیں، آپ نے فنڈز ایلوکیٹ کرنی ہیں، چیزیں کرنی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور قرارداد جو حالت ہوئی ہے روڈ کی اس ٹائم جامپور شہر کے، آپ سب کو پتہ ہے لوگ اس ٹائم ذلیل ہیں، خوار ہیں، کوئی بھی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ مہینے ہو گئے ہیں روڈز کا مطلب روڑا ڈال کے چلا گیا ٹھیکیدار کا، ہمیں پتہ چلا شاید کسی سینیٹر کا بیٹا ہے، اس لیے اس کو بات نہیں کی جا رہی، بعض پوسٹوں سے نہیں کی جا رہی۔ تو ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ مہربانی کریں، لوگوں کی تکلیف کو سمجھیں۔ آپ مہینوں ہو گئے، لوگ بیماریوں کا شکار ہیں، لوگوں کی گاڑیاں کھٹارا بن گئی ہیں، اذیت کا شکار ہے، 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں ڈی جی خان پہنچنے میں۔ اس کے لیے اس کے بارے میں بھی قرارداد ہم پاس کر چکے پہلے۔ تیسری بات جو ہم نے کی، جس کے حوالے سے بھی پہلے بھی بارہا کہہ چکے ہیں، وہ ہے شہر سے باہری ٹریفک کا گزرنا۔ اس کے لیے ہم نے بڑی دفعہ ہائر اتھارٹیز کو، یہاں پہ لوکل انتظامیہ کو، سب کو کہا ہے، حادثات ہو چکے ہیں، سینکڑوں نوجوان اپنی زندگی ہار چکے ہیں، اس کے باوجود کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ رکاوٹیں بھی لگائی گئی، روڈ میں سے بھاری ٹریفک کا گزرنا بند ہو گیا۔ اب آپ دیکھ لیں، ایک بھی رکاوٹ نہیں ہے اور دندناتی ہوئی ٹریفک شہر سے گزر رہی ہے۔ افسوس مجھے ہوتا ہے کہ انتظامیہ شاید خدا کو جواب دینی ہوگی، یہ سیاسی لوگوں کو جواب دہ ہوگی، اور سیاسی لوگوں کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ شہر کے لوگ آپ کو ووٹ دے کے بھیجتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے نوجوان بچے یہاں پہ حادثات میں مریں۔ یہاں پہ رات کو آپ گزر نہیں سکتے، مغرب کے بعد چھوٹا سا ایک تنگ سا شہر ہے۔ یہ باتیں آپ کے کچھ گزارش کرنی تھی۔ اور ایک اور بات میں جس حوالے سے آگے ہم اس بات کو کریں گے، وہ ہے ہمارے ڈی سی صاحب عارف رحیم صاحب اور ڈی سی آر کاشف ڈوگر صاحب۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے راجن پور ضلع کی کہ پنجاب حکومت نے یہ انڈر ٹریننگ افسران کو یہاں لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے، جن افسروں کو پہلی پوسٹنگ کے لیے راجن پور بھیجا جاتا ہے کہ جائیں آپ سیکھ آئیں، اور وہ جو ہمارا اشر کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو کرتے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ کاشف ڈوگر صاحب کو لگے ہوئے 5 سے 6 مہینے ہو گئے ہیں بطور ڈی سی آر یہاں پہ۔ ایک وزٹ صاحب موصوف نے جامپور کا کرنا گوارا نہیں کیا، سائلین رولتے پھر رہے ہیں، اور جو ریونیو کے کیسز ہے صاحب موصوف کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، راجن پور کے دھکے کھاتے ہیں۔ راجن پور کے روڈ پہ بھی آپ کو حالت اندازہ ہے۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ جب یہ لگے ہیں اس کے بعد فوراً ٹرانسفر کے چکروں میں تھے، لیکن ان کی خوش قسمتی ہے، سیلاب آ گئے، ہماری بدقسمتی ہے۔ سیلاب آنے کے بعد جو راستے کھلے ہیں، سیلاب کے نام پہ جو لوگوں کو
کھانے پینے کے بارے میں انہوں نے جو ٹھیکے دیے ہیں ڈی سی صاحب اور دونوں نے مل کے، جو میں آپ کو بتاؤں، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ایک بیکری والے کو 3.5 کروڑ کا ٹھیکہ دیا گیا کہ آپ جو ہیں سیلاب زدگان کو یہ کھانا بنا کے کھلائیں. آپ اندازہ کریں. پیزا والا 5.5 کروڑ کا ٹھیکہ لے کے گیا ہے. آپ خود بتائیں، آپ لوگ جانتے ہیں پیزا والا 5 کروڑ کے ٹھیکے کے لائے گا. اس کے بعد 1 مہینے میں 3 ٹھیکیدار، تیسرا ٹھیکیدار ملتان سے لایا گیا. بھائی یہ آپ کے پیسے نہیں ہیں، یہ راجن پور کے جو لوگ مر رہے ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، ان لوگوں کے پیسے ہیں. آپ لوگ اس طرح نہیں لٹا سکتے. ہمیں پتہ ہے آپ لوگ کس طرح سے کیا چیز لے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے. ہم آپ کو ایسے نہیں کھانے دیں گے. یہ جو ہماری راجن پور کے عوام کے پیسے ہم ان کو ایسے نہیں کھانے دیں گے. یہاں پہ آپ تو صاحبان موٹر وے سے لینڈ کر جاتے ہیں راجن پور، جو بھی آفیسر آتا ہے وہ راجن پور چلا جاتا ہے موٹر وے کا راستہ اختیار کر کے. اس طرح سے جب آنا ہی بند ہو گئے لوگ، ان کو کیا پتہ ہے ہم کس اذیت کا شکار ہے. روڈ بھی لوگوں کی جامپور کی صورت حال کیا ہے. جامپور آنا چھوڑ دیا کسی نے. فارمیلٹی آتے ہیں کہ دکھا سکیں ہم جامپور تحصیل کا چکر لگائے ہیں، اگر آگے پیچھے کو آتا کوئی نہیں یہاں پہ. میں اب ہم لوگ اپنے ادارے، اپنے بار ایسوسیشن اور بار کونسل کی طرف سے میں ٹھیکیدار اور NHA اور DC راجن پور کو ہم اس بارے میں وارن کر رہے ہیں کہ اگر یہ سڑک چند روز تک مکمل نہ ہوئی تو ہم نہ صرف قانونی راستہ اختیار کریں گے بلکہ ہم آپ کا گھراؤ بھی کریں گے. اور میں اس بات سے کہوں گا DC راجن پور صاحب DC کو کہ آپ اس کو ADCR کو پابند کریں. یہ ہفتے میں کم از کم 2 دن یہاں پہ آئے اور خود بھی مہربانی کریں، یہاں پہ تشریف رہے ہیں، لوگوں کے کچھ سنیں، آ کے لوگوں کی باتیں دیکھیں، آ کے لوگوں کو. ہماری بہن ہے آپ کی اسسٹنٹ کمشنر، وہ بیچاری اپنی طرح جو بھی لگی ہوئی ہیں، ہم ان کو اس بات کا کریڈٹ دیتے ہیں، اپنی طرح سے لگی رہتی ہیں. وہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سیلاب میں بھی کام کیا ہے. لیکن ہم یہاں پہ کوئی جو ضلعی انتظامیہ انہوں نے انتہائی ناقص اور نااہل ترین انتظامیہ، کرپٹ اور نااہل انتظامیہ. اور یہ افسران آپ کو پتہ ہے راجن پور پہ جب آتے ہیں، آتے ہوئے بھی روتے ہیں اور جاتے ہوئے جس طرح خوش ہو کے جاتے ہیں، نوٹوں سے بوریاں بھر کے جاتے ہیں، وہ بھی ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے. آخر میں اپنے منتخب نمائندوں سے گزارش کروں گا، ان سے ریکویسٹ کروں گا دوبارہ سے کہ اگر آپ اس یہاں کے منتخب نمائندے ہیں، لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، تو مہربانی کریں اس لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے یہاں پہ آئیں، کوئی آواز ان کی عملی قدم کریں. یہ باتیں نہیں، صرف عملی طور پہ ہمارا اس میں کوئی حل کریں. 4 سال گزر گئے ہیں اس ٹینیور کو. اب جو ہم بار ایسوسیشن ہے وہ بھی اپنے شہر کے ساتھ کھڑی ہے اور ڈو اور ڈائی کی پوزیشن پہ ہے. اور میں سب سے آخر میں میڈیا کے دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ہاں اس میں، اور میں بات جو کرنی تھی وہ بھی ہے کہ اب آپ دیکھ لیں داجل جامپور روڈ کا جو حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور وہاں پل جو ٹوٹا ہے وہ ابھی تک اس کی حالت یہ ہے کہ سائڈ سے مٹی ڈال کے گزرگاہ بنا دی گئی، کوئی پل کی پتہ نہیں ہمیں پل کب بنے گا. اور سیم اسی طرح جو کنیکٹنگ روڈ کا جو ہمارا فاضل پور سے آگے تھا وہ بھی مٹی ڈالی گئی، ابھی تک کوئی پتہ نہیں وہ کب بنے گا چیزوں کے حوالے سے، انڈس ہائی وے کے حوالے سے. تو میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا آپ ہماری آواز بنیں، آپ ہمارے دستے بازو بنیں. ہم انشاءاللہ جو اپنے شہر کے حقوق ہے وہ لے کے رہیں گے. ہمارے جہاں بھی ہماری ضرورت ہو، جس حوالے سے بھی، ہم اس کو ویسے وہاں پہ حاضر ہوں گے. وکلا صاحبان یہاں پہ بار ایسوسیشن، بار کونسل کے جو ہیں ہمارے دوست جو ہیں، ہر طریقے سے اپنے شہر کی حفاظت کے لیے اور شہر کے حقوق کے لیے ہم اب آگے ہوں گے انشاءاللہ. ہر قسم کی، ہر جگہ پہ ہم ہر وقت حاضر ہیں. جہاں بھی ہمیں شہر والا کہے، کوئی بھی کسی کے لیے کوئی کہے یا نہ کہے، ہم اپنا فرض سمجھ کے اس چیز کے لیے ہم حاضر ہیں.